اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جو گوشت سڑ گیا، بدبو لے آیا، اس کا کھانا حرام ہے، اگر سے نجس یعنی ناپاک نہیں۔ بعض اوقات بیماری ہو گئی، والدہ بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے پیشاب یا خون وغیرہ جو ہے وہ سرنج میں، یا جناب وہ پیشاب کی بوتل وغیرہ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں، اب جناب نماز کا ٹائم آ گیا، وہ جیب میں رکھی ہے۔ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی۔ جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی تو نماز ہو جائے گی۔ اور یہ امیر علیہ السلام مشورہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے جاتے ہوئے خون کی شیشی جیب میں ہو تو نماز پڑھتے وقت باہر نکال دیجیے۔ بعض اوقات انتقال ہو جاتا ہے گھر میں اور میت ہوتی ہے موجود، اسلام بھائی غسل بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ مردے کے منہ کا پانی یہ ناپاک ہے۔ حرام جانور کا گوشت اور چمڑا یہ کیسے پاک ہو؟ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور کا گوشت وغیرہ کھانا ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ اور امیر علیہ سنت کا انداز ہم نے دیکھا کہ آپ بکرے کی کھال پر بیٹھنا پسند فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گاڑی نجاست والا کپڑا یہ کیسے پاک کریں؟ اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ نجاست اگر دلدار یعنی گاڑی ہو، جیسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں، جیسے پاخانہ غبار وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک بار دھونا کافی ہے، اور اگر 5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 مرتبہ پورا کر لینا بہتر ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر دشواری سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ پتلی نجاست والا کپڑا پاک کرنے کے متعلق سنیے۔ اگر نجاست رقیق یعنی پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ کوئی اور شخص طاقت میں اس سے زیادہ ہے، وہ نچوڑے تو 1-2 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس پہلے نچوڑنے والے کے حق میں پاک ہے، دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا پہلے کے حق میں اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا جس قدر پہلے نے نچوڑا تھا تو پاک نہ ہوتا۔ اب اس کا ایک اور طریقہ بھی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 میں ہے کہ یہ یعنی 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو۔ اگر حوض کبیر یعنی دردا یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا، یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی ضرورت نہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہو، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا